صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب جمعہ کی تاریخ ہے، یعنی شب جمعہ کی شب ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ میں اپنے بندوں پر خاص رحمتیں اتارتا ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے دن میں اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول ہی فرماتا ہے، یعنی وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ہفتے میں آپ کسی دن دعا مانگو تو رد ہو سکتی ہے، قبول ہو نہ ہو وہ اللہ کی مرضی، لیکن جمعہ کی شب میں اور جمعہ کے دن میں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی کرتا ہے۔ یہ ویسی رات ہے جو ہم لوگ شب برات، شب قدر، یہ وہ والی رات جو ہم لوگ جاگ کر دعائیں کرتے، یہ ویسی رات ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ سال میں ایک بار آتی ہے اور یہ ہفتے میں ایک بار آتی ہے، تو بندے اس کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، یا اس کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں۔ اب وہ جب وہ سال میں ایک بار آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، کوئی سجود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے، کوئی گھنٹوں تک دعا ہی مانگ رہا ہے، آدھے گھنٹے تک، ایک گھنٹے تک، کئی منٹ تک۔ اور جب آپ اس سے سوال کرو کہ آج کی رات اتنی دعائیں کیوں کر رہا ہے تو کہتا کیا ہے؟ تو جواب یہ دے گا کہ آج کی رات وہ رات ہے، شب برات میں اگر کوئی دعا مانگتے آپ کو ملے یا نماز پڑھتے ملے تو وہ والی حدیث پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں تسبیح، عبادت، دعا، یہ پورے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی شب جو ہے یہ تمہارے لیے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور شب برات کی جو شب ہے یہ تمہارے لیے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور شب قدر یہ تمہاری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضیلت یہ شب جمعہ کو عطا فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس شب میں خاص کر جو ہے اپنی عبادت کو بڑھائیں، اور مخصوص آپ سلیکٹ کر لیں کہ اس شب میں مجھے یہ ورد بڑھا دینا، یا یہ دعا کرنی ہے، یا عبادت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا۔ اب کچھ بات سننے سے پہلے آپ کی تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس پہ سن لیں کہ آج کی شب اتنی اسپیشل کیوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مانتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج کی رات یہ جو جمعہ کی شب ہوتی ہے، اس شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں۔ آج کی شب میں، ہر جمعہ کی شب میں، شب جمعہ کو سب کے نام اعمال کو پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ شب وہ ہے کہ اس شب میں لوگوں کے تقدیر بدلتے ہیں۔ اس شب کی خاص ہے یہ کہ اس شب میں بندہ جو نہیں بھی سوچ سکتا اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے اگر دعا مانگے تو، کیونکہ آج کی شب میں وہ محفل سجتی ہے جس میں تمام بزرگان دین جمع ہوں گے، اور فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں، یہ سب کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس شب کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا یہ تیسرا درس ہے، اور کوشش یہ رہے گی کہ آج وہ باتیں ہم سنیں جہاں ہم نے پچھلے ہفتے ختم کیا تھا، اور اپنی گفتگو ختم کر کے آج کی باتیں اس کے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سماعت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکتیں، حضور کے
نور کی برکت ہے۔ آپ نے سنا تھا نا کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکتیں انبیاء اکرام کو ملی، یعنی برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ملا۔ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی نور کے صدقے ہوئی، اللہ نے جو قبول فرمایا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آج انشاءاللہ تعالی اس کی مزید باتیں سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نور کی برکتیں اور کیا کیا آگے فرمایا یہ گیا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اسی نور پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی نور کو پاک و صاف رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و امہات کو، تمام ان کے خاندان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے اور کفر سے پاک رکھا۔ آپ سمجھے نہیں بات کو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو، تمام کے تمام سب کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور جو ہے کفر سے پاک رکھا، سب کو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ان کو زنا کی آلودگی سے اللہ نے پاک رکھا، کہ تمام یہ تر گناہوں میں ان کے خاندان میں کوئی بھی، کہ جس کی پیشانی میں یہ نور چمکا، حضور کے جتنے خاندان والے ہوئے وہ تمام نے کبھی بھی زنا کی طرف، کفر کی طرف اور شرک کی طرف نہیں دیکھا۔ اور اسی نور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان والوں کو حسین و جمیل بنایا، خوبصورتی عطا فرمائی سب کو۔ جس کی آپ نے سنا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور تھا تو ان کا چہرہ یوں چمکتا کہ جیسے چاندنی رات میں چاند چمکتا۔ جیسے ہی یہ نور ان کی پیشانی سے منتقل ہو کے حضرت حوا کی شکم میں گیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم میں گیا، پھر وہ جو ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکتیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خاندان والوں کو کیا رکھا؟ اسی نور کے صدقے خوبصورت بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا۔ اور اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مسجود بنے، یعنی جو ملائکہ نے یا فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کی، وہ حضرت آدم کو نہیں کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کی، اسی وجہ سے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اسی نور کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جو آپ نے 300 سال توبہ مانگی، وہ جو توبہ آپ کی قبول کی گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اسی نور کی برکت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب 4 مہینے 10 دن تک پانی پہ تیر رہی تھی، 4 مہینے 10 دن تک، رجب کی پہلی تاریخ کو یہ کشتی شروع ہوئی تھی، رجب کا مہینہ تھا، طوفان نوح آیا، رجب کا مہینہ تھا، اور اس مہینے رجب کے مہینے سے لے کے کب وہ طوفان نوح پہ وہ جو کشتی کب رکی، کون سے مہینے میں؟ محرم شریف میں، محرم کی 10ویں کو، عاشورے کا دن جس کو کہتے ہیں۔ تو 4 مہینے کم و بیش 10 دن یہ کشتی پانی پہ تیرتی رہی۔ اب جب اس کو کنارہ ملا، یہ حضور کے نور کی برکت ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی جو کنارہ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ملا، اسی لیے کنارہ ملا۔ اور آگے صاحب کتاب اس بات کو لکھتے ہیں کہ اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا، ٹھنڈی کر دی۔ وہ آگ جو نمرود نے جلائی تھی اتنی بھیانک کہ اس کی آتشیں، اس کی گرماہٹ کئی دور تک محسوس کی جا رہی تھی، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اسی نور کی برکت ان کو ملی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کو شان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ آگ میں گئے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایسی برکت دی کہ
ان پر آگ کو ٹھنڈی فرما دی گئی، گلزار کر دی گئی۔ اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اسی نور کی برکت تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا انعامات عطا فرمائے۔ تمام نبیوں کی بات ہو رہی کہ تمام نبیوں کو جو انعامات ملے، جو ان کو خاصیت ملی، خصوصیت ملی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکتیں اس قدر ہے کہ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کم و بیش 800-700 سال پرانی کتاب ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک سے واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غزوہ کون سی جنگ تھی یہ؟ غزوہ تبوک۔ یہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور شامل ہوتے ہیں، جس میں حضور شامل نہیں تو اس کو صرف جنگ کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو جنگ تبوک بھی کہہ سکتے ہیں اور غزوہ تبوک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو بولا جائے گا وہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک۔ جو غزوہ تبوک پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرکت کی، جب واپس وہاں سے تشریف لائے، واپس جب آئے تو حضرت عباس یعنی حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور حضور کی شان میں آپ نے اشعار لکھے۔ انہی اشعار کو جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں بھی نقل کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے وہ کہ ان اشعار میں تھا کیا؟ تو ان اشعار میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت، وہ اشعار کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان اشعار میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے طوفان نوح میں جو تمام کافر تھے وہ غرق ہوئے اور کشتی کو کنارہ ملا، حضرت ابراہیم پر آتش نمرود گلزار ہوئی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی۔ یہ ساری کی ساری کس کی برکت تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اگر کچھ بیان کریں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا ہی بول پائیں گے، لیکن علم والے جو ہیں، جو عاشق رسول ہیں، وہ لوگ کتنا بولیں گے اور کتنی باتوں انہوں نے لکھی ہوگی۔ یہ تو بڑی مختصر سی گفتگو تھی اس کے اوپر، بہت تھوڑی سی باتیں، ورنہ آپ اگر دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ایسے بٹا کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ نے قلم اٹھایا اور آپ نے شان بیان کی، اس قدر۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی اور موقع پہ اس کی باتیں اور سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حضور کا نسب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کون سا شخص کتنا اعلیٰ ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس کے خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے یہ محسوس ضرور کیا ہوگا آپ کی زندگی میں، یہ آپ کا ضرور تجربہ ہوگا کہ جس کا خاندان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے وہ شخص بھی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اور خاندان کی چھاپ اور خاندان کی پہچان اسلام میں کئی بار کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ تمام جہان میں سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا خاندان ہے۔ حضور کے نسب نامے کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، اس طریقے سے ماد بن عدنان اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب کتاب اس بات کو لکھتے ہیں یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب میں اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔
سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جو بدترین دشمن بھی تھے نا، وہ بھی اس بات کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ یہ بھی بادشاہ روم جو تھا اس وقت میں حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے بادشاہ روم کی بارگاہ میں، وہ تو چاہتا ہی تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ کس طریقے سے داغ لگے، کس طریقے سے، اور اس پہ پلاننگ کرنا، اس پہ جو ہے ٹیم جمع کرنا، باتوں کو بنانا تاکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو خراب کر سکے۔ یہ اس کا مشن تھا، یہ اس کا کام تھا، لیکن ابھی تک وہ ایمان لائے نہیں تھے۔ تو انہوں نے بادشاہ روم کی بارگاہ میں، بادشاہ روم کے دربار میں بھی، جب بادشاہ روم نے کہا کہ ان کا خاندان بتاؤ کیا ہے، اور ان کے خاندان کے تعلق سے جب پوچھا، تو ابو سفیان، حضرت ابو سفیان بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ عالی خاندان ہے، ابھی دشمن ہے، ابھی وہ اسلام قبول انہوں نے کیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انگلی اٹھا نہیں سکے، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کا خاندان وہ سب سے عالی خاندان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ پورے نسب نامے میں آپ پڑھیں گے تو یہ کنانہ نام بھی آئے گا اور جو ہے قریش نام بھی آئے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، یہ کون سی روایت ہے؟ مشکات شریف کی، مسلم شریف کی، مشکات شریف کی، دونوں روایت موجود ہیں۔ آگے کہتے ہیں قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے سلیکٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ تھا کہ کوئی بھی شخص آپ کے خاندان کی مثال اور ایسی مثل کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا تھا، اس قدر اعلیٰ خاندان تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے جو اوپر مشکات شریف کی روایت سنی، اس میں ایک قریش نام سنا۔ اب ان کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں، یہ قریش ہیں کون؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی خصوصیت کی وجہ سے بڑے نامی گرامی تھے، سب کے سب۔ کیوں؟ کیونکہ سب کی پیشانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، سب کا نام تھا، مگر چند ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام اور زیادہ بلند ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے فہر بن مالک۔ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ فہر بن مالک۔ اور ان کا لقب ہے قریش، نام ان کا فہر بن مالک ہے، لقب ہے قریش۔ اور قریش کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے ایک سمندری جانور، اور یہ اتنا طاقتور ہوا کرتا تھا کہ سمندر کے کسی بھی جانور کو وہ جو ہے وہ مار ڈالتا اور اس کو ختم کر دیتا۔ اور حضرت فہر بن مالک جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی آپ کی شجاعت تھی، آپ کی شان اتنی بڑی تھی، عزت آپ کی اتنی زیادہ تھی، اتنے طاقتور تھے آپ، کہ اس وجہ سے آپ کو آپ کے قبیلے والے اور اہل عرب قریش کہہ کے پکارا کرتے تھے، قریش کہہ کے پکارتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تمام قبیلے والے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ قریش۔ اور نام کیا ہے آپ کا؟ فہر بن مالک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب، امی کے جانب سے بھی ابا کے جانب سے بھی، یہ دونوں حضرت فہر بن مالک سے جا ملتا ہے، اور یہ دونوں قریشی ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے قبیلے کا نام کیا ہے حضور کے؟ قبیلہ قریش۔ اب یہ کیوں قبیلہ قریش ہے، مطلب سمجھے کہ حضرت فہر بن مالک کی اولاد میں سے جتنے ہوئے ان سب کو قبیلہ قریش کہتے ہیں۔ حضور کے قبیلے کا نام کیا ہے؟
حضور کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ باتیں اپنے دل میں بٹھا لیں، نقش کر لیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یاد رہے کہ حضور کی جتنی سیرت آپ کو پتہ ہوگی، جتنی باتیں آپ کو پتہ ہوں گی، عشق رسول بھی آپ کے دل میں اتنا ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا، اتنے بڑے آپ عاشق ہوں گے. تو حضور کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش، قبیلہ قریش. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے کس کو چنا؟ بنی ہاشم. یہ جو بنی ہاشم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور ان کا جو لقب ہے یہ ہاشم پڑا ہے. ان کا بھی اصلی نام ان کا جو آتا ہے وہ عمرو آتا ہے. کیا نام آتا ہے؟ عمرو نام آتا ہے، لیکن اصلی نام ان کا عمرو تھا اور لقب کیا ہے؟ ہاشم. اب یہ ہاشم کیوں پڑا اس کے بارے میں سنیں. حضرت ہاشم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت سخی تھے اور آپ بہت اعلیٰ درجے کے تھے اور مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مہمان نوازی وہ عمل ہے، کھانا کھلانا اور کسی کو مہمان کو گھر پہ بلانا، جس کے تعلق سے غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کی کتابوں میں، سارے اعمال کے دفتر میں سب کو کھنگالا، چیک کیا، تو میں نے پایا کہ کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر عمل ہے. یہ غوث پاک فرماتے. اور حضرت ہاشم کا معاملہ یہ تھا کہ ایک سال پورے عرب میں جو قحط سالی پڑ گئی تھی، بہت قحط پڑ گئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، دانے دانے کو لوگ محتاج تھے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ملک شام سے خشک روٹیاں منگائی، سوکھی روٹیاں، اور آپ نے اونٹ کے گوشت کے ساتھ اس کو ملا کر، اور تمام اہل عرب جو وہاں پہ موجود تھے جن کے پاس کھانا نہیں تھا، اور وہ جو وقت تھا وہ حج کے ایام تھے، لوگ جو ایک سال میں ایک بار، پہلے بھی لوگ آتے تھے ہمیشہ سے، تو کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، کتنے سارے لوگ ہوں گے. آپ نے سب کو وہ روٹی کا چوڑا کر کے، اس کو توڑ کر اور اس میں جو ہے گوشت ملا کر، اس کو آپ نے سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا. اور اسی دن سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. ہاشم کا مطلب ہی ہوتا ہے روٹیوں کو چورا کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی دیکھو کس طریقے سے وہ جو ہے لوگوں کے معاملات کو دیکھا جاتا، ان کا خیال رکھا جاتا، اور اپنا جو کچھ ہوتا وہ جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتا. آپ نے تمام لوگوں کو، حاجیوں کو جو ہے کھانا کھلایا، اور اس دن سے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ حضرت ہاشم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس بات کو مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل، اس وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑا؟ ہاشم پڑا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ یہ جو عبد مناف، ان کے جو والد ہیں عمرو بن عبد مناف، حضرت ہاشم کے والد، تو ان کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ حضرت ہاشم. اصلی نام عمرو ہے، حضرت ہاشم سب سے بڑے بیٹے تھے. تو ان کو عبد مناف کے بعد کعبے کا متولی اور سجادہ نشین بنا دیا گیا. آپ وہاں کے متولی بنے اور سجادہ نشین بنے کعبے کا. اور آپ بہت ہی حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ آپ سے ان کی بیٹی کا نکاح ہو جائے. یہ بہت زیادہ مشہور تھا، کیونکہ حضرت ہاشم کی پیشانی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، اور محبت سے نور چمک رہا تھا. تو کیا معاملہ ہو، اسی پر آج کچھ باتیں کر کے گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے. ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا نکاح مدینے کا ایک قبیلہ ہے خزرج. اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس بیٹی کا نام تھا سلمہ.
کس کا نکاح ہوا؟ حضرت ہاشم کا. اور معاملہ یہ ہوا کہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں وہ مدینے میں پیدا ہوئے اپنے نانا کے گھر پہ. وہ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا کہاں پہ ہوئے؟ مدینے میں. اور صرف 25 سال کی عمر تھی حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. یہ کہاں جا رہے تھے؟ ملک شام جا رہے تھے تجارت کے سلسلے میں. تو آپ کا دوران سفر انتقال ہو گیا. اور عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور حضرت عبد المطلب ابھی ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے. تو آپ جو تھے وہ اپنے گھر، اپنے نانا کے گھر پہ ہی رہتے تھے، یعنی مدینہ شریف میں. اس وقت میں نام اس کا مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. اپنے نانا کے گھر پہ ہی آپ تقریباً 7-8 سال تک وہاں رہے. جب آپ بڑے ہو گئے تب آپ واپس جو ہے وہ کعبہ یعنی آپ جو ہے مکہ شریف آئے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ کچھ باتیں سماعت کر لیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ان کے بعد حضور کے والد کے بارے میں سنیں گے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سنیں گے. یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بہت پیارا ہے. حضرت عبد المطلب کا نام جو تھا اصلی وہ شیبہ تھا. اب یہ عبد المطلب نام کیوں پڑا اس کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے بات آتی ہے کہ آپ بہت ہی عبادت گزار تھے، بڑے ہی نیک تھے، بڑے ہی خوبصورت تھے. اور آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ غار ہرا میں کھانا وغیرہ پیک کر کے اور غار ہرا میں عبادت کے لیے کئی کئی دن تک چلے جایا کرتے تھے. یعنی سب سے کٹ کر عبادت کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے. اور خاص کر ماہ رمضان میں آپ کا یہ عمل ہوتا کہ اکثر ماہ رمضان میں یہ خاص عمل کئی کئی دن تک آپ غار ہرا میں رہ کے اعتکاف کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرتے، صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ کی پیشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. تو آپ حسین تھے، جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. اور آپ کی بدن سے نور محمدی کی برکت کی وجہ سے جو ہے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی. اور آپ کی پیشانی ہمیشہ چمکتی. اہل عرب خصوصاً آپ کے جو قریش، آپ کے جو قبیلے والے تھے، قبیلے قریش کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے، آپ کو بہت مانتے، اور کوئی بھی معاملہ ہوتا وہ آپ ہی کے پاس آتے. اسی طریقے سے ایک بات یہاں پر آتی ہے یہاں پر کہ آپ نے کبھی بھی کفر کی طرف آپ گئے نہیں. اور آپ کو بالکل بہت زیادہ سخت ناپسند تھا کہ اس دور میں جو لڑکیوں کو جو ہے دفنایا جاتا، اس کے آپ سخت خلاف بھی تھے اور لوگوں کو منع بھی کیا کرتے تھے. یعنی منع بھی کرتے اور خلاف بھی تھے. آپ بڑے ناراض ہوتے اور انہیں جو ہے وہ ہر حرام چیزوں سے سمجھاتے، بتاتے کہ یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کا عمل تھا اور یہ آپ کا طریقہ تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاملہ یہ ہے کہ آب زمزم کا کنواں جو تمام پوری طریقے سے بند ہو چکا تھا، اس کی نشان تک موجود نہیں تھی. اس کنویں کو آپ نے واپس سے سرے سے آپ نے کھدوا کر اس کو درست کروایا اور لوگوں کو آب زمزم سے آپ نے سیراب کیا. یہ کام کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کعبے کے متولی تھے اور سجادہ نشین تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے جب اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا، تو اس اصحاب فیل کے واقعے میں بھی آپ موجود تھے. اور اس وقت میں کیا کیا ہوا وہ اگلی بار سماعت کریں گے. اور 120 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہوا. کتنی سال تھی آپ کی؟ 120 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ کی وفات ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا اور کیا کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں یعنی اگلی جمعرات کو ہم سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.